السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً بہترین ہوں گے. آئی ایم ایم کے فرام گڈنس آف لائف. آج میں کچھ نئی باتیں نئے طریقے سے نئے میموریز کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. جب کچھ ہمارے اوپر کوئی نگیٹو حالات ہمارے آ جائیں، کوئی پرابلم آ جائے ہمارے اوپر اور ایک دم سے ہم کسی امتحان میں گھر جائیں، اس میں سے کیسے کس طرح سے خود کو سنبھال کر ہم نکال سکتے ہیں. فرض کریے جیسے کسی کی جاب چلی گئی اچانک بغیر بتائے. مذاق نہیں ہے کسی کی جاب جانا. فیملیز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اٹیچڈ ہوتے ہیں. دوسری جاب کب ملے گی، ایک قیامت گزر جاتی پوری فیملی پر سے کہ اب کیا ہوگا. پریشان ہونا بالکل نارمل بات ہے، جائز بات ہے. ہم لوگ انسان ہیں، پریشان ہوں گے، بالکل ہوں گے کہ اگلی جاب کب ملے گی، اب کیا ہوگا، کیسے چلے گا. لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو خود کو ہلکان کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیجیے، تھوڑا ریلیکس اپنے آپ کو کریے تھوڑا سا. کیونکہ پریشانی میں دماغ پازیٹیولی کام نہیں کرے گا، کوئی پازیٹیو راستہ نہیں دکھائے گا آپ کو، کوئی اچھی بات دماغ میں نہیں آئے گی. صرف اور صرف مایوس کن باتیں ہی نظر آئیں گی، صرف اندھیرے ہی نظر آئیں گے. خود کو تھوڑا سہارا دیجیے، خود کو تھوڑا سنبھالیے، تھوڑا موقع دیجیے، 2-4 روز ریلیکس کریے. کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ تو انڈن ہو نہیں سکتا. جب آپ تھوڑا پرسکون ہو جائیں گے نا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں اپارچونیٹی نظر آئے گی. اور پھر آپ کو لگے گا کہ کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. دنیا ختم نہیں ہو گئی، اور دنیا واقعی ختم نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز چلی جائے ہماری زندگی سے تو دنیا ختم نہیں ہوتی. 2-4 روز کا ایک سیٹ بیک آتا ہے زندگی میں، بالکل نارمل سی بات ہے. کوئی بھی یہ کہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. فرق بالکل پڑتا ہے. لیکن اگر 2-4 روز تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، تھوڑا پرسکون ہو جائیں گے، یہ سوچ لیں گے پازیٹیولی، اگر اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. ہم بس یہ سمجھ نہیں پاتے، جلد بازی میں گھبرا جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیں کہ لیٹ سی اس کے بعد کیا ہونا ہے، کیا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریے 2-4 روز، ایک آدھ ہفتے بعد، ایک آدھ مہینے کے اندر ہی آپ کو کوئی نہ کوئی نئی اپارچونیٹی نظر آنے لگتی ہے. نئے نئے 50 راستے آپ کو نظر آئیں گے، 50 باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی کہ جو پہلے جاب میں رہتے ہوئے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیونکہ وہ ایک لگی بندی زندگی چل رہی ہے، لگی بندی سیلری اینڈ آف دا ڈے آ رہی ہے. تو رسک لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں. کیونکہ فیملی اٹیچڈ ہوتی ہے نا. اکیلے ہوں تو کوئی بات نہیں، رسک لے لیں. جب ہمارے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ہم رسک لینے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے. ہاں، جب ہم ینگر ہوتے ہیں، ینگر ڈیز میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم میچور ہو جاتے ہیں، ایک سینئر پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم رسک لینا افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری ذمہ داریاں اٹیچڈ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے کہ چلو جیسی چل رہی چلنے دو، ابھی تو چل رہی نا، پھر دیکھا جائے گا. کیا پتہ وہ موقع قدرت ہمیں اس بہانے دینا چاہتی ہو کہ جاب جائے گی نہیں. جیسے کہ کہاوت ہے، پرانا جائے گا تو نیا آئے گا نہیں. پرانا جائے گا تو نیا آئے گا نا. تو جب تک کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے، خوشی سے تو ہم ہینڈ اوور نہیں کرتے نا کہ بھائی لے لو، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. خوشی سے کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنی جاب نہیں چھوڑتا، یا اپنی کوئی بھی لگی بندی آمدنی چھوڑنا نہیں چاہے گا کوئی بھی نارمل انسان. تو کبھی کبھار قدرت زبردستی انٹرفیئر کرتی ہے ہماری زندگی میں، ہمیں ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، یا ہمیں زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ تبھی ہوتا ہے، تبھی ممکن ہے جب پرانی چیز سے ہم ہٹیں گے، تبھی ہم کہیں آگے بڑھنے کا، کسی اور چیز کی طرف ہمارا دھیان جائے گا. ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے، چاہے زبردستی ہی صحیح. خوشی سے کوئی نہیں کرے گا، مجبور ہو کے، مجبوری کے حالات میں. لیکن یہ
جب ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے بیٹھ کر، بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اپارچونیٹیز ہے۔ اب تک کہ ہم نے بلکہ ڈیلے ہو گیا ہماری طرف سے، ہمیں تو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، بہت پہلے ہمارا دھیان ادھر کیوں نہیں گیا؟ دھیان اس لیے نہیں گیا کیونکہ ہم رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی بھی طرح کا رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایک ایک سیٹ زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب اگر ڈسٹرب ہو گئی اپنے آپ کسی بھی وجہ سے، پھر ہمیں موقع ملتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، چاروں طرف دماغ دوڑانے کا۔ تو یقین جانیے چھوٹی بڑی بہت سارے راستے، بہت سارے اپارچونیٹیز آپ کو نظر آئیں گے ان اندھیروں میں سے نکلنے کے لیے۔ ان اندھیروں میں سے کیسے نکلا جائے؟ کبھی کبھار بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ارے یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، گھر سے کر سکتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یا کہیں اور جا کر کر سکتے ہیں، جگہ بدل سکتے ہیں، جو ہمارے حق میں آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت بہتر، بہت مبارک ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو موقع نہیں دیتے۔ اگر کبھی ہم پر ایسا وقت آ جائے، یقین کریے بجائے گھبرانے کے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانے کے، اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے کے بجائے ہم تھوڑا حوصلہ، تھوڑا ہمت خود کو دکھائیں اگر، کہ لیٹ سی، کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا۔ اگر ہم پازیٹیو رہیں گے، پازیٹیولی دیکھنا چاہیں گے، تو یقین جانیے ہمیں مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ملتی۔ ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی نہ کوئی اپارچونیٹیز جاب کی شکل میں، کوئی نئی آفرز ملتی ہیں جو کیا پتہ پہلے سے بہتر ہو، اس میں کچھ زیادہ فائدے ہوں ہر طرح سے، اور کچھ اپنا کام کرنے کے موقع ملے۔ جیسے ابھی جو 2 سال پہلے ہمارے اوپر جو ایک پوری دنیا پر جو ایک مصیبت آئی تھی کووڈ کے نام سے، اس میں ایک طرح سے دنیا پر قیامت ٹوٹی، بہت لوگ اس میں مٹے، بہت لوگ اس میں ٹوٹے، بہت لوگ بکھر گئے، لیکن جو سمجھدار تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، انہوں نے اس میں سے بھی اپنے لیے راستہ بنایا، راستہ نکالا، نئے موقع تلاش کیے، نئے موقع انہیں ملے۔ جو جاب والے تھے وہ بزنس والے بن گئے، جو بزنس والے تھے، جو چھوٹے بزنس والے تھے، ان کے بڑے بزنس کے راستے نکل آئے، جو ان کے جو باہر کرتے تھے وہ گھر سے ان کو موقع مل گئے، فیملی بزنس سٹارٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ چیزیں جو ان کے اندر ہنر کے طور پر تھیں، جو کبھی ان کو میٹیریلائز کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ان چیزوں کو میٹیریلائز کرنے کا انہیں موقع مل گیا، ان چیزوں کو آزمانے کا کہ یہ کر کے دیکھیں کیا پتہ ہٹ ہو جائے، اور ہوا۔ مایوسی کسی کو نہیں ہوئی۔ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ بھی جنہوں نے بھی کیا، قدرت نے انہیں انعام دیا، کامیابی ملی انہیں، ان کی روزی روٹی چلی، بہت بے شک نہ ہو لیکن ان کے گھر کی پریشانی انہوں نے اپنے سے مینج کی، ان کا وہی ہنر ان کے کام آیا جو انہوں نے کبھی ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا، اپنی زندگی کی مصروفیات میں موقع ہی نہیں تو ہوتا تھا انسان کبھی دیکھیں گے، کبھی موقع ملے گا۔ اب قدرت نے جب موقع دیا، ہم نے جب دماغ اپنا دوڑایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر، باہر تو مشکل ہے، گھر بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی عورتیں ہیں وہ دماغ پر زور دیتی ہیں، بچے ہیں وہ دماغ پر زور دیتے ہیں، سب مل کر ایک برین سٹارمنگ کرتے ہیں کہ ہم کیا پتہ کس کے پاس کون سا آئیڈیا نکالا ہے، کس کے دماغ سے۔ اور کبھی بچوں کی بھی باتیں دماغ سے ایسے آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ وہ ہٹ ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے بزرگوں سے ہمیں مل جاتے ہیں، کبھی ہمیں خود اپنے اندر سے مل جاتے ہیں کہ لیٹس ٹرائی، گیو اٹ اے ٹرائی، کیا ہے، چھوٹے سے ہی سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں، گھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بگ انویسٹمنٹ تو نہیں ہے نا، ڈرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کرنا تو ہے نا۔ جیسے جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے اور اگر آپ کو پانی میں پھینک دیا جائے تو آپ خوشی خوشی تو نہیں ڈوبیں گے، چاہے آپ کو سوئمنگ کے نام پہ آپ زیرو ہوں، آپ کو کچھ نہ آتا ہو، لیکن جان بچانے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں شروع میں ضرور ماریں گے، حتی الامکان آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے، جب تک کہ آپ کے اندر جان ہوگی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی میں سے نکلنے کی آپ کوشش کریں گے۔
डूबने के लिए आप अपने आप को नहीं छोड़ देंगे, खुशी खुशी आप नहीं डूबेंगे। हाँ, अगर खुदा न खास्ता अगर आप हर कोशिश आपकी नाकाम हो जाती है और आपको उसी तरह से अगर एंड लिखा है तो फिर तो वो एक, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश ज़रूर करेंगे और एंड तक की आप कोशिश करेंगे और जी जान लगा देंगे। वही चीज़ इस वक्त आप अपनी नया वेंचर जो आप स्टार्ट करते हैं, घर से करें, बाहर से करेंगे, कहीं भी किसी तरह से आप करें, आप वही जी जान लगाएंगे, क्योंकि आपको डूबना नहीं है। आपकी फैमिली के साथ आपको डूबना नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ उभर के बाहर आना है, इस भंवर से, इस अंधेरे से, इस आजमाइश से, इस कड़े वक्त से। उस वक्त आपके अंदर में सोई हुई जो आपकी चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, जो लेकर आप पैदा होते हैं या कभी सीखा हुआ होता है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का हमें मौका नहीं मिलता, वो सब कुछ आजमाने का हमें कुदरत मौका देती है। और जब हम जी जान लगा देते हैं, क्योंकि हारना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, गंवाना अफोर्ड, डूबना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, तो हर आदमी जी जान लगा देता है जितने भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम अकेले भी हुए, हमारी एज में भी हैं, यंगर एज में भी है, किसी भी एज में, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हर हाल में या डू और डाई वाली बात है, या करना है या मरना है। अपनी आखिरी कोशिश हम लगा देते हैं हर तरह से, चाहे वो पैसों से हो, अपने हाथ पाँव की ताकत हो, दिमागी ताकत हो, दिमागी सलाहियत हो, हाथ पाँव की सलाहियत हो, हम हर पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं अपने उस काम में, क्योंकि हम हारना, डूबना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें तो निकलना है, उभरना है।